صحرائے تھر، یہ وہ صحرا ہے جس کے نام سے ہمارے گمان میں خشک سالی اور قحط کی وہ خوفناک تصاویر ابھرتی ہیں کہ ہم کانپ اٹھتے ہیں۔ کیا ہمارے خیال کی یہ تصاویر سچ ہیں؟ اس بےکراں صحرا میں ریت کے یہ سنہرے ٹیلے سمندر کی موجوں کے مانند ہیں۔ آئیے آج ہم ان کی گہرائیوں میں اتریں۔ وادی سندھ سے لے کر وسطی ہندوستان تک ایک عظیم صحرائی سلسلہ ہے۔ اس کا 22,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ رقبہ پاکستان کی حدود میں شامل ہے۔ ارضیات کی زبان میں تھر کو مانسون ڈیزرٹ کہا گیا ہے، گویا کہ ریگستان مانسون ہواؤں کی وجہ سے مارز وجود میں آیا۔ برصغیر کی یہ ہوائیں کچھ یوں چلتی ہیں کہ یہاں بارش بہت کم ہو پاتی ہے۔ پانی کی عدم موجودگی نے دراصل اس صحرا کو اس کا روپ دیا ہے۔ جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے وہاں رفتہ رفتہ لق و دق ریت کے ٹیلے جنم لے لیتے ہیں، اور پھر ہوا کے دوش پر ٹیلوں کی نقل مکانی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں کہیں کچھ تھوڑی نمی یا پانی میسر آ جائے یا کسی سال بارش جم کے برس جائے تو خود رو پودے، گھاس، جھاڑیاں، ہرے لہلہاتے درخت اس صحرا کا رخ بالکل بدل ڈالتے ہیں۔ صحرا ایک حسین گلزار بن جاتا ہے جہاں زندگی بھی ہوتی ہے، حرکت بھی، توانائی بھی۔ یہاں کی آب و ہوا کا انسان نے نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ کئی تہذیبیں یہاں پھلی پھولی ہیں اور کئی قوموں نے تھر کو اپنا گھر کہا ہے۔ یہ صاحب مندر ہے 500 سال کا، جین دھرم کا مندر ہے۔ ان کی زندگیاں اور کہانیاں وقت کی اس ریت پر عبارت ہیں جو ان ٹیلوں میں دفن ہے۔ ریت کی ان سلوٹوں میں لاکھ مشل بکف ستاروں کے کارواں گھر کے کھو گئے ہیں۔ ہزار مہتاب اس کے سائے میں اپنا سب نور رو گئے ہیں۔ اس کی سلوٹوں میں ان حریری پرچھائیوں کو محسوس کیے بغیر نہ جانے کتنے قافلے یہاں سے گزر چکے ہیں۔ یہ بوڑھا جب اپنا تماچا بجاتا ہے تو ستاروں کے کہکشاں اس کی آنکھوں میں جھلملاتے ہیں۔
انسانی زندگی جو ہے وہ دریاؤں کے کناروں پہ آباد ہوتی ہے. تھر میں ایسا کوئی دریا نہیں ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ تھر میں زندگی لوگ کیسے آئے. تھر ایسی جگہ ہے جو کسی زمانے میں شاید ورجن لینڈ تھی، جہاں بہت زیادہ جنگل تھا، چراگاہ تھا. یہاں شروع میں لوگ جو آئے وہ اپنے مویشیوں کے لیے آئے، مویشی لے آئے، مویشی چراتے تھے، اور ان کے لیے بارشوں کا پانی جو بڑے بڑے تالابوں میں جمع ہو جاتا تھا وہ استعمال ہوتا تھا. اور اس کے بعد کہیں کہیں کسی جگہ لوگوں نے کنویں کھودے، اور پانی اگر پینے جیسا مل گیا، تھوڑا سا پانی ان کے گزارے کے لیے ہو، باقی ان کے مویشیوں کے لیے. ایسے یہاں زندگی شروع ہوئی. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کی ایک نگاہ ان کی سیدھی سادی زندگیوں کا پتہ بتاتی ہے. یہ صحرا ان کے خون میں شامل ہے، اس کی ریت ان کی سانسوں میں بستی ہے، اور ان کی آنکھوں کے گہرے پانیوں کا بہاؤ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا ریت کے ان ٹیلوں میں سینکڑوں فٹ کی گہرائی پہ موجود رہتا ہے. اب یہاں لوگوں کو آنا اور یہاں آباد ہونا، اس کی شاید زیادہ پولیٹیکل سبب ہے. جیسے لوہاں نے میروں کے ڈر کی وجہ سے آگ کے ادھر آ کے بیٹھ گئے کہ وہاں حالات صحیح نہیں ہے، میروں کا رویہ صحیح نہیں ہے، ٹال پوروں کا. بہتر ہے کہ تھر میں بھاگ جاؤ، وہاں سیکیورٹی ہے، وہاں کوئی نہیں پوچھتا. اور ہنرمند جو لوگ ہیں، جیسے لوہار ہے، جیسے سونار ہے، جیسے لکڑی کا کام کرنے والا ہے، وہ سب راجستھان سے ادھر آئے ہیں. کوئی بھی یہاں کا نہیں ہے، راجستھان سے ادھر آئے ہیں اپنے بزنس کے لیے. ایسے کچھ شہر بنتے گئے، اور یہاں کے چراگاہ ان میں باہر کے لوگ آ گئے، جیسے بنیے لوگ آ گئے جن کے پاس کوئی مویشی چرانے کا جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں کھول لی. کوئی لکڑی کا کام کرنے والا راجستھان سے آیا تو انہوں نے لکڑی کا اپنا کام شروع کیا. تو اس وجہ سے چھوٹے چھوٹے یہ گاؤں جو مٹھی، ڈپلو، چھاچرو، ننگر پارکر بنے. اور اس کے علاوہ باقی جو پورا تھر ہے وہ ایسے ہی ڈیزرٹ ہے، بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، چاروں طرف بہت زیادہ زمین جو ہے وہ ان مویشیوں کے گزران کے لیے. اور مویشیوں سے دودھ ملتا ہے، پھر دودھ سے وہ گھی بناتے تھے. گھی کا بڑا کاروبار یہاں سے ہوتا تھا. اس کے علاوہ مویشیوں کا بزنس بھی یہاں سے ہونا شروع ہوا، اور ایسے لائف چلی. لیکن اس میں ٹھہراؤ بہت تھا، کاسٹ سسٹم بہت اسٹرانگ تھا. ایک گاؤں میں جو بھی 3-4 کاسٹ رہتی تھی ان کا الگ الگ محلہ ہوتا تھا، بیچ میں بڑا گیپ ہوتا تھا. شاید مرنے پہ تو جاتے ہوں گے ایک دوسرے کے پاس، وہ بھی بڑے جاتے ہوں گے، اور شادیوں میں بھی وہ شامل نہیں ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں. گھر میں حکمرانی جو رہی ہے وہ تو رہی ہے راجپوتوں کی شروع سے. ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجستھان کا ایک حصہ ہی تھر رہا ہے. این محمد بن قاسم جب آیا سندھ پہ، اس نے پورا قبضہ کر لیا. تب بھی عمرکوٹ میں راجپوت تھا حکمران. جیسے پہلے تو برصغیر میں، جیسے ہندوستان پاکستان سے پہلے تو راجپوت قوم کی بھی اسٹیٹ بہت اسٹیٹ، جیسے جودھ پور ہے راٹھوڑوں کی اسٹیٹ، جیسلمیر بھاٹیوں کی اسٹیٹ، ادے پور سسودیوں کی، یہ بھی راجپوتوں کی قوم ہے. مگر اس میں سوڈھا جو ادھر ہے آپ کو وہ ایک سپر قوم سمجھتے تھے. اور ادھر پورا اثر رسوخ جو تھر میں رہا ہے رولنگ پارٹی، وہ سودھوں کا ہی رہا ہے. جیسے تو یہاں مسلم رول نہیں رہا، مسلم رول ادھر آیا ہے تالپوروں کے ساتھ. ہاں، تالپور تھے، ان کی جب حکومت آئی اس کے بعد یہ جو ادھر کی جو لوکل انتظامیہ تھی وہ راجپوتوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی. سوڈوں کے ہاتھ میں. جیسے ہندو سسٹم ہے شیڈول کاسٹ والا، برہمن ہوتا ہے، کھتری ہوتا ہے، کھتری یہ راجپوت، اور ویش بنی ہے جو بزنس کرتے ہیں. باقی جو شیڈول کاسٹ ہوتے ہیں جس کو وہ اچھوت کہتے ہیں، اس میں جیسے کولی ہے. کوہلی یہاں کے قدیم یا اصل باشندے ہیں جنہیں آدی واسی کہا جا سکتا ہے. تھر میں یہ اچھوت ذاتوں کے زمرے میں آتے ہیں. یہ کولی لوگ ہیں جو گوشت بھی کھاتے ہیں، سب کچھ، مطلب ان کا کوئی ریلیجیس وہ نہیں ہے. ان کی جو قدریں ہیں وہ بھی کافی ڈفرینٹ ہے، ان کا اپنا ایک اسٹائل ہے.
दूसरे लोग भील लोग हैं। भील भी शेड्यूल कास्ट वाले हैं। भील सिपाही रहे हैं। सिपाही इनको इसलिए मुंतखब किया कि ये भील जंगल में रहते थे, शिकारी थे, तीर मारना आता था इनको, शिकार खेलना आता था, और ये कबीलों की शक्ल में रहते थे। मेवाड़ से इनका ताल्लुक है। हिंदुस्तान में जो मेवाड़ का इलाका है, अंग्रेज के जमाने में 2 कबीलों को पुलिस में भर्ती करने के लिए सिफारिश की गई। उसमें एक भील था, एक खोसा था। अब खोसा भी सिपाही रहा है एज ए ट्राइब तापुर का। भील की हिस्ट्री ये है कि सोडो में सिपाही थे, उसके पहले हंटर था। थरवे भी जो आए, ये एक्चुअली आए तो सोडो के साथ, अकेले से नहीं आए। जहाँ पे सोडे थे वहाँ पे आपको भील मिलेंगे। अब ये है कि उनमें जो जंगल का जितना था, उसमें जो एक जगह ना बैठने का था, कि वो माइग्रेट करते हैं, वो इसको आसान समझते हैं, इसको मुश्किल नहीं समझते। सिविलाइजेशन इनमें बड़ी बात नहीं है, एजुकेशन इनमें बड़ी बात नहीं है। एक कास्ट इंटरेस्टिंग है, वो है मेघवाड़ की, जिसको चमार भी कहते हैं। वो बहुत ज्यादा हुनरमंद लोग हैं, अभी बहुत एजुकेशन में आ गए हैं, लेकिन लोग इनसे सब लोग ज्यादा नफरत करते हैं, उसको कम हैसियत देते हैं। उसका ये रीजन बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो मरे हुए जानवर का गोश्त खाते थे, और उसके अलावा जो खालों का कारोबार होता था, लेदर बनाना, जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, वो बड़ी स्मेली थी, बहुत स्मेल आती थी, तो ये लोग वो काम करते थे। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है, वो ये है कि ये जो चमार लोग हैं, ये असल में बुद्धिस्ट लोग हैं, और गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि गोश्त खाना सही है या गलत, तो उसने कहा ये तो हिंसा है। तो दूसरा सवाल ये हुआ कि अगर जानवर मर जाए फिर खा लें तो क्या हर्ज है, तो उसने कहा फिर तो कोई हर्ज नहीं है। तो उसके बाद ये ट्रेडिशन हुआ कि बुद्धिस्ट मरे हुए जानवर का गोश्त खाते थे, कि हमने इसको मारा नहीं है, ये मरा हुआ है। जब 5वीं या 6वीं सदी में बुद्धिस्ट भिक्षुओं को बहुत बुरी तरह से यहाँ ब्राह्मण मार रहे थे, तो बुद्धिस्ट भिक्षु भागे, कोई नॉर्थ चला गया, कोई साउथ चला गया, कोई श्रीलंका, कोई कहाँ। तब वो तो चले गए, अब उनके जो गरीब फॉलोअर थे वो क्या करते, तो उन्होंने सरेंडर किया ब्राह्मणों के आगे, और सरेंडर करने के बाद उनके लिए फकत यही था कि नीचे वाली जो कास्ट थी उसमें उनको शामिल किया गया, अछूत लोगों में। अच्छी इनमें बात यह है कि बुद्धिज्म की वजह से शायद इनमें सेंस है, ये सफाई से रहते हैं, फाइटर नहीं है, तो ये पूरा कढ़ाई वगैरह का काम इनकी औरतें करती हैं, और रात को इनके लोग तंबूरा लेके, तानपुरा लेके भजन गाते हैं।